أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل، مالک کل، داتا دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والی ذات ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمنہ دے لال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات، صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، اے پچھلے 2 ہفتیاں دے اندر اسی ایک لفظ تو ایک نام تو واقف ہوئے ہیں جو کہ واقعتاً حقیقی اور شرعی طور تے اسلامی ہی نام اور نظریہ بنیان مرصوص. اس ملک پاکستان نے، ملک پاکستان دی افواج نے اور صاحب اقدار لوگ انہاں دی طرفوں قرآن کریم دی اس آیت نو بہت زیادہ دہرایا گیا، پڑھیا گیا. ساڑھے ہر محکمے دے بڑے بڑے افیسر انہاں نے بھی اس آیت نو تلاوت فرمائے. بڑی اچھی بات ہے کہ اسلام تو دوری ہون دے باوجود مشکل وقت دے اندر اسلام دے قریب آ جانا بہت بڑی سعادت دی بات ہے. رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر دین واسطے، اسلام واسطے، شریعت واسطے جڑے لوگ دشمن دے نال لڑ دے نے نا، انہاں دی رب نے صفت بیان کیتی ہے کأنہم بنیان مرصوص. ایتھے بسا اوقات اکثر ساڑے ایکسٹریم میڈیا
تے بھی بڑیاں مسٹیکاں ہو رہی ہیں، کچھ کہہ رہے بیان المرسوس، حالانکہ قرآن کریم دی آیت ہے، اس دے اندر ایک زبر زیر دا بھی فرق نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اسی الف لام ہی اپنے رو لا دئیے، اصل لفظ کی ہے بنیان مرسوس۔ آج دے اس جمعے دے اندر اسی کوشش کران گے کہ بنیان مرسوس دا حقیقی مقصد کی ہے اور اس دا اصل مفہوم کی بندا ہے، اور اسی ایک آیت صرف ایک لائن دی سنی ہے، اصل معنی اور مفہوم کسی بھی چیز دا کلیئرلی واضح ادو ہوندا ہے جدوں انہوں پچھوں بھی پڑھیے تے اگوں بھی پڑھیے، تاکہ مسلمان ہون دے ناتے مجھ سمیت اگر ساڑھے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، کسی قسم دی بھی خطا ہے، تے انسان اپنی اصلاح کر کے دین اسلام نال اور رب الرحمن نال اپنے رشتے نو مضبوط کر لوے۔ جڑی آیت اس دے اندر فرمایا رب نے ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب الذین، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان لوگوں کو رب پسند فرماتا ہے۔ کون سے لوگ؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، رب کے لیے دشمن سے ٹکرا جاتے ہیں، دین کے لیے دشمن سے ٹکرا جاتے ہیں، جو دین اسلام کا نظریہ ہے اس کے لیے یقاتلون، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ دشمن سے ٹکرا جاتے ہیں، صفن، اور بترتیب صف باندھ کر، اور ایسے اسلام کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ سیسا پلائی دیوار اس نو کیا جاندہ ہے جس طرح سورت کہف دے اینڈ تے رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے نا کہ ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، انہاں دے سامنے جا کے ایک اللہ دے پیغمبر نے اتھوں دے لوگاں نال مل کے یاجوج ماجوج دے اور باقی اہل ایمان دے درمیان ایک دیوار حائل کی تھی، اور قرآن نے اندہ طریقہ دسیا ہے کہ دونوں سائیڈاں تے لوہے دے تختے لا کے درمیان دے اندر تانبا وغیرہ بڑیاں ہارڈ داتاں جڑیاں نے نا انہاں نو پریا جائے اور انتہائی گرم لیا کے انہاں نو وچوں ڈیلیا جائے تاکہ اس نو توڑیا جا سکے نہیں۔ رب العالمین نے بھی ایتھے کیا کأنہم، ان اہل ایمان کے جذبات یہ ہوتے ہیں، ان کا شعور یہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنی اسلامی سرحد کے لیے کأنہم بنیان مرصوص، وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، دشمن بھی ڈرتا ہے، لرزتا ہے، سوچتا ہے کہ اس دیوار کو توڑنا بھی ممکن نہیں ہے، کراس کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ پھر تسی دشمن دے وزیر اعظم دے بیان نو سنے ہونا ہے، انہیں کہا یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آرمی نے ہم پہ حملہ کر دیا، پاکستانی آرمی نے، بشارہ تعجب کر رہے، انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ اچھا مطلب تسی مدارس نو تباہ کرو، مساجد تے بم مارو، معصوم لوگاں نو شہید کرو تے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اپنے دفاع واسطے، اسلام واسطے، مساجد دے تحفظ واسطے اور معصوم لوگاں دے تحفظ واسطے جدوں جتھوں بمب آئے سن اوتھے اسی بمب برسائیے، پھر تانوں تعجب ہوندہ ہے یار سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہو گیا، انہوں نے کیسے ہم پہ حملہ کر دیا۔ کأنہم بنیان مرصوص، یہ دیوار تھی جو پہلے تم نے عبور کی ہے، اور تم نے یہ کہا تھا کہ یہ معمولی کام ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس رفائل ہیں، فلاں ہیں،
جو کافروں کی فرعونیت ہوتی ہے اپنی طاقت میں مان کرتے ہیں، تو پاک فوج نے یہ بات ثابت کی ہے کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ تم نے جو میڈیا پہ بیٹھ کے چند منٹوں میں پاکستان کو فتح کر لیا تھا نا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور جھوٹے لوگ، وہ جناب ایک بندہ نا انہیں بڑے خوبصورت گل کی تھی، انہیں کیا جی میں ٹی وی کھولیا ہویا سی تے انڈین میڈیا جڑا مودی دا گودی میڈیا جنہوں کیا جاندہ جی ہماری جو بھارت کی ہندوستان کی افواج ہے وہ راول پنڈی تک پہنچ چکی ہے، بہاول پور تک پہنچ چکی ہے۔ انہیں بڑی سونی ویڈیو، انہیں نا نال نقشہ رکھ کے نا لکیراں لائیاں، انہیں کیا میں 5 منٹ ویکھیا تے ادھا پاکستان فتح ہو گیا سی، جے میں ٹی وی بند نہ کردا تے پاکستان سارا گیا سی، پورا فتح انہوں نے کر لینا سی۔ تو بھائی جھوٹ کے ساتھ کأنہم بنیان مرصوص، یہ جو سیسا پلائی دیوار ہے نا اہل ایمان، ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک نوجوان بیان دے رہا ہے، فوجی جوان ہے، فرنٹ لائن پہ لڑنے والا ہے، اور وہ بیان دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں جا رہا ہوں دشمن کے سامنے، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، میں 8 سال سے اس دن کا انتظار کرتا رہا ہوں، 8 سال سے، اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے آج مجھے موقع دیا ہے۔ اور کہتا ہے فلاں فلاں دوست سبھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں دشمن سے جا کے ٹکرا جاؤں گا، اگر شہید ہو جاؤں تو میرے لیے دعا کر دینا، میں اپنا اصل مقصد پا جاؤں گا، اگر غازی ہو کے آ گیا تو پھر بھی یہ اسلام کی طرف سے مجھے بہت بڑا احساس ہے۔ اور جتنے مجاہدین اسلام ہیں وہ خوشی سے بارڈر کی طرف جا رہے ہیں، پاک فوج کے لوگ، اور ہندو بت پرست، بتوں کو پوجنے والا، گائے کو پوجنے والا، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے نوجوانوں نے ویڈیوز آئیاں نے، انہوں نے کی کیتا جی، انہوں نے کیتا جی وہ ماں پیو نال ملتے پہنے پینا پانا ہوتے تاڑا مار مار ہوندے پہنے کہ جی میں نو فرانٹ لین تے پیش رہے نے تے میرا پتہ نہیں کی بننا۔ یہ ہے کأنہم بنیان مرصوص۔ اہل ایمان کے اندر ایمان کا یہ جذبہ ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں ہمیں کیا ملا؟ یہی ملا کہ 11 سال کے 2 نوجوان بچے ہیں، 11 سال کے، معاذ اور معوذ، عمر پوری نہیں ہے، بالغ نہیں ہے ابھی۔ اللہ دے رسول نے، اللہ دے رسول سانو اجازت دے، آپ نے فرمایا نہیں تسی بچے ہو، کہنے لگے اللہ دے رسول نہیں، اسی ابو جہل نال، ابو لہب نال، عتبہ شیبہ انہاں فرعونہ نال جا کے لڑنا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے ہو؟ نہیں تسی بچے ہو۔ کہنے لگے نہیں اللہ دے رسول تسی میری کشتی کرا لو، تسی طاقت ویکھنی ہے تے ازما لو۔ انہاں دی آپس وچ کشتی کرائی گئی، ایک جنہیں ٹھا لیا، انہوں کیا ٹھیک ہے تینوں اجازت ہے، دوسرا کہندا جی اللہ دے رسول دوبارہ کشتی کراؤ اور دوبارہ مینوں موقع دیو یا کسی اور نال میری کشتی کرا لو، میں بھی جانا۔ آپ نے دونوں نے اجازت دے دی تھی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دینے، کہندے نے جنگ دی حالت وچ بندہ سیسا پلائی دیوار ہے تے رب نے کیا نا تے بندہ جنگ دے اندر اپنا سجا کھبا ویندا ہے کہ میرے سجے کھبے کون ہیں۔ ساڑی آرمی ایئر فورس بھی حملہ بھی کر دی، کدی کلا جہاز نہیں جانتا، جی میں انہوں نے حملہ کیتا، صرف جہاز شامل ہوئے، اپنا سجا کھبا ویک کے تحفظ ہر چیز جڑا نا مینج کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح پاک فوج نے بھی اپنے جہاز مینج کر کے سجا کھبا ویک کے حملہ کیتا سی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں سجے دیکھیا دے بچہ، کھبے دیکھیا دے بچہ، کہنے میں ذہن سوچ رہا کہ یار میرا سجا کھبا کمزور ہے، بچے نے تے میرے نال کی بننا ہے۔ کہنے نے تھوڑی دیر بعد دائیں سائر تو میرے کندھے میں اس طرح ہاتھ لایا گیا اور میں دیکھیا تے وہ بچہ پوچھتا ہے یا عمی، اے میرے چاچو جان، این ابو جہل، ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے میں حیران ہویا بچہ ہے انہیں کی کہنا ہے، کی کرنا ہے؟ کھبی سائڈ والے نے بھی ایویں کندھے تے ہاتھ لایا، کہنے لگیا یا عمی، اے چاچو جان، این ابو جہل، دشمن اسلام ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں اشارہ کر دیتا کیا کہ او جڑا صفانی سیدھیاں کراندا پہ اپنے کافراں دیاں، او ابو جہل جے۔ کہتے جی میں جنگ شروع ہوئی تے دوران جنگ او
بچے معاذ اور معوذ اس طرح ابو جہل تے جپٹے جس طرح باز اپنے شکار تے چپٹتا ہے، اور دونوں نے اس ظالم نو جہنم واصل کیتا ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے نے، معاذ آندے نے اللہ دے رسول میں قتل کیتا ہے، معوذ آندے نے اللہ دے رسول میں قتل کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں تسی تلواراں اپنیاں لے کے آنا، تلواراں دیکھیاں دوواں دے خون لگیا سی، فرمایا انتما قاتلتما، تسی دوواں نے رل کے اس بدبخت نو شہید جڑا نا قتل کیتا، جہنم واصل کیتا۔ میرے بھائیو کأنہم بنیان مرصوص، یہ سیسا پلائی دیوار انسان کو کہا گیا ہے، مجاہد کو کہا گیا ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے کو کہا گیا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے وہ پیچھے پاؤں رکھتا نہیں ہے، وہ آگے جائے گا پیچھے نہیں جائے گا۔ وہ دشمن کے لیے ڈرونا خواب بنا ہوتا ہے، دشمن کو بھی خوف ہوتا ہے کہ ان سے آگے گزرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہن تھوڑا جائزہ لے لئیے پچھلی آیت مبارکہ دا بھی، پچھے نہ بلکہ 3 آیتاں نے، سورت شروع ہی پچھوں 3 آیتاں تو ہوندی ہے، یہ چوتھی آیت سورت الصاف دی۔ رب نے کیا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ لوگو سن لو، اس روئے زمین تے اور آسمانات دے اندر جو شے بھی ہے، چرند پرند درخت جمادات حشرات جانور انسان اور ہر چیز حتیٰ کہ پتھر تک بھی، سبح للہ، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی شان اور مقام کو بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اے سارا نظام اس رب نے چلایا ہویا۔ یا ایہا الذین آمنوا، دوسری آیت، اے مومنوں، دیکھو کیڈی رب نے خوبصورت مثال دی تھی۔ سب تو پہلے کیا ہے، ہر چیز اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو انسان، تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تیرا زیادہ حق ہے کہ تو اللہ کی تعریف ہی کرے، رب کی بڑائی بیان کرے، رب کی عبادت کرے، رب کے لیے جھکے، رب کے سامنے جھکے، اور رب کے لیے لوگوں کو بھی رب کی طرف بلائے۔ جب ہر چیز رب کو بلا رہی ہے، تسبیحات کر رہی ہے، تو ایک سائنسدان ہے نا چیک کیتا، انہوں نے کیا جڑا درخت دا پتہ ہے نا، اس دے اندروں میں سرسراہٹ دی آواز آندی، ایک آواز آندی ہے، مطلب کچھ کہندا ہے لیکن انسانوں نو سمجھ نہیں آندی، لیکن قرآن اور حدیث نے پہلے دس دیتا ہے کہ اے جڑا پتہ ہے نا، اے بھی درخت تو ادوں ڈگدا ہے جدو اللہ دا حکم ہوئے، تے اے پتے بھی اپنے رب دی تعریف کر دے۔ اے سارا دس کے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لما تقولون، او گلاں کیوں کر دے ہو، ما لا تفعلون، جڑا تسی کام کر دے نہیں۔ دوسری آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ اس آیت تو پیچھے، اے مومنو، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ مومنو، مسلمانوں، آج جنگ کے موقع پہ تمہیں اسلام یاد آیا ہے، جنگ کے موقع پہ تمہیں جہاد بھی یاد آیا ہے، جنگ کے موقع پہ تمہیں قرآن کی آیت بھی نظر آئی ہے، جنگ کے موقع پہ تم نے احادیث کو بھی کوٹ کیا ہے، جنگ کے موقع میں تم نے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے صبح کا وقت سنت کے مطابق منتخب کیا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے 24 گھنٹے اپنے رب کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جڑا اسلام جنگ دے موقع تے یاد آیا نا، اے اسلام 24 گھنٹے ساری زندگی دا حصہ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے جرنیل، کرنل، فوجی، وزیر اعظم، صدر، باقی وزراء، فلاں وزیر، سب کے لیے یہ پیغام ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ آج تم اسلام کا نام لیتے ہو جب تمہیں خطرہ ہوا، لیکن آگے پیچھے اسلام کا نام کیوں نہیں لیتے؟
آج پارلیمنٹ کے اندر بھی، آج مارکا کفر کے اندر بھی نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب حالات یہ نہ ہوں، یہی بے دین وزیر، یہی بے دین مشیر، یہی بے دین کرنل جنرل، وہ سارے اگر کہیں نعرہ یہ لگتا بھی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو روک دیا جاتا ہے، نعرہ نہیں لڑا کہتے امریکہ ناراض نہ ہو جائے، جناب فلاں فلاں جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ رپورٹیں پہنچا دیتی ہیں۔ او بھائی لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم آج کہہ رہے ہو پیچھے زندگی میں تمہارے یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ ملک پاکستان جس کو بچانے کے لیے اسلام کی ضرورت پڑی، اسلام کی آیات کی ضرورت پڑی، احادیث کی ضرورت پڑی، اسی ملک پاکستان کی باغ ڈور دینے کے جب وقت آتا ہے تو ہر مسلمان، ہر پاکستانی انتخاب کس کا کرتا ہے؟ بے دین کا، بے نماز کا، جس کو قل هو اللہ احد بھی نہیں پڑھنی آتی اور وہ پورے پاکستان کا بہت بڑا وزیر بنا ہوتا ہے، اور قل هو اللہ احد دیکھ کے بھی نہیں پڑھنی آتی۔ حیرت دی بات ہے کہ ویک کے بھی پڑھنی نہیں آندی۔ او بھائی یہ ہمارا منڈی باؤدین، ایتھے منڈی باؤدین دے اندر نا جماعت اسلامی، چلو اسلام دے نام تے ووٹ تے انہوں نے کیا نا، لیکن حیرت دی بات ہے پورے منڈی باؤدین دے اندروں میں سن کے حیران ہو گیا، 42 ووٹ نکلے۔ کتنے؟ 42۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ سوشل میڈیا، گھر گھر، گلی گلی، بازار چوک، آج سارے ایک نام رہے ہیں، اسلام مجاہد، ماشاءاللہ، پاک آرمی زندہ آباد۔ موسٹ ویلکم، اچھی بات ہے، اسلام کی طرف آئے ہو، ہمیں دلی خوشی ہے، لیکن لما تقولون ما لا تفعلون، اسلام کے نام پہ جب اقتدار کو قائم کرنا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تمہاری نفرت اسلام سے ہوتی ہے۔ سب سے کم ووٹ دینے والے اسلام کے نام پہ ہیں، گلیوں کے نام پہ دے دیں گے، روڑوں کے نام پہ دے دیں گے، جھوٹے پروپوگنڈے اور بیانیے کے نام پہ ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے، لیکن اسلام کے لیے کاسٹ ہے ایویں فضول جی گل سمجھن گے، اے ساڑھے سارے آج دے مجاہد۔ او بھائیو لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہہ رہے ہو یہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ اور جو سیسا پلائی دیوار مجاہد ہیں، جن کو قرآن نے سیسا پلائی دیوار کہا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہماری آرمی بھی اس میں شامل ہے۔ میں نے بڑی خوشی ہوئی جدو ترجمان فوج تو پوچھا گیا نا، انہوں دا مقصد ہمیشہ صحافیاں دا کچھ نہ کچھ گل کڈنا ہوندا ہے، انہیں سوال کیتا، انہیں کیا اے بنیان مرصوص، آخر یہ نام کس نے منتخب کیا ہے؟ تے ترجمان پاک فوج دے نا، انہوں نے بہت بڑا ماشاءاللہ خوبصورت جواب دیتا، انہوں نے کہا ہمارا پاک فوج کا جہاد موٹو ہے، موٹیو ہے ہمارا، اور یہ ہماری پاک آرمی کا حصہ ہے، ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں، یہ تو ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں، اور ہماری آرمی یہ پہلے سے منتخب شدہ ہے نام، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ او اصل چودر دی گال چال دی بھی نا بھی سندور نہ کنے رکھیا، اگر سندور جو مودی دی فلانی جو وزیر سی تھی انہیں اے نام دیتا تے لہذا اے جناب فلان دی مرم پٹی واسطے اے نام رکھ دیتا گیا، اسی طرح ادھروں نام لین دی۔ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا پاک آرمی کا یہ موٹیو ہے اور پاک آرمی اس پہ چلتی ہے، اور واقعتاً ساڑھی پاک آرمی دے کسی بھی کینٹ دے اندر چلے جو مین گیٹ تے لکھیا ہوئے گا الجہاد فی سبیل اللہ، لیکن ہمارے اندر عملی کوتاہیاں موجود ہیں، عملی کوتاہیاں موجود ہیں، جویں عامت الناس دے اندر موجود ہیں، پاک آرمی دے اندر بھی موجود ہیں۔ اصل حق کے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، آرمی سے عام عامی سمیت سب کی ذمہ داری ہے، آج جو تم کہہ رہے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ اور آئندہ کے لیے بھی تمہاری ان سرحدوں کو، تمہاری ان سیٹس کو، تمہاری اس وزارت کو، تمہارے جناب صدارت کو، سب کچھ کو یہ بچانے والا بارڈر ہے، اور بارڈر کو محفوظ کرنے والا بنیان مرصوص قرآن ہے، اور یہ جذبہ دینے والا قرآن ہے،
اور یہ جذبہ تمہیں اندر تک گہرائی میں دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ چلو پیچھے جو غلطیاں ہو گئیاں اندے تے پانی پاؤ تے اللہ تو سچی بخشش دی دعا کر لو، معافی مانگ لو، لیکن آئندہ اے عہد کر لو کہ عامی بندہ ہوئے یا ساڑی پاک آرمی ہوئے، جہاں پہ اسلام پہ حرف آئے گا ہم اسلام پہ حرف آنا برداشت کریں گے۔ جیسے ہم سرحدوں کے لیے بنیان مرصوص ہے نا، اسی طرح ہم اسلام کے چھوٹے چھوٹے حکم کے لیے بھی انشاءاللہ الرحمن بنیان مرصوص ہے۔ یہی قرآن ہے نا جو تمہیں قصاص کا حکم دیتا ہے، یہی قرآن ہے نا جو کہتا ہے چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جب تمہارے میں سے کوئی جرنل اٹھ کے کہے کہ یار ہاتھ کٹن ڈالتے ساری قوم ٹنڈی ہو جانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کا استہزاء اور مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کے لیے بھی ہمارے اداروں کو بھی اور عامت الناس کو بھی اکٹھے ہو کے سیسا پلائی دیوار بن جانا چاہیے کہ ہر بات ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمیں گالی دے لو برداشت کر لیں گے، ہمیں برا بھلا کہہ لو برداشت کر لیں گے، لیکن اسلام کی جب بات ہوگی تو کأنہم بنیان مرصوص، ہم جیسے انڈیا کے سامنے بنیان مرصوص ہے نا، ایسے ہم اسلام کے ایک ایک حکم کے متعلقہ بھی بنیان مرصوص ہے، اور ہم قصداً ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نا پھر اس کے اندر دو چیزیں شامل ہوندیاں نے، ہمیشہ نامان کرنا چاہیے اصلے تے نہ جناب ایئر فورس دی طاقت ہے۔ مسلمان دا اصل جڑا منشا ہوندی ہے نا وہ ہوندی ہے کہ اپنے رب تے بھروسہ رکھنا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تو بندر دے اندر 313 افراد نو گنیا نا تے دوسری سائڈ تے 1000 تو بھی زیادہ افراد نے، اور بڑا اسلحہ گھوڑے اونٹ بہت کچھ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی دی سی، کیا سی؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جڑا وعدہ کیتا ہے پورا کر چھڑ، تیرا وعدہ ہے کہ میں نیک لوگاں نو ناکام ہون دیندا نہیں۔ اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے وہ عطا کر دے جو تو نے وعدہ کیا ہے۔ اور اگے لفظ نے اللہ اگر اے صحابہ دی جماعت ہلاک ہو گئی، ایتھے شکست ہو گئی، تے لا تعبد فی الارض، پھر اس زمین پہ کوئی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ ایسا منظر صحیح البخاری مسلم دی حدیث ہے، حدیث نمبر 1763 ہے۔ اللہ دے رسول دعا کر رہے ہیں ایہی تین لفظ نہ گڑ گڑا کے بار بار اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے نے۔ اے چادر پہنی ہوئے نا، آج بھی تسی عرباں نو دیکھو گے نا نیچے جبہ پایا بھی ہوئے نا تو ایک اوپر چادر ہوندی ہے، ٹھیک ہے، اندی پٹی لگی ہوندی تے اس طرح لٹکائی ہوندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھائے نا تے او چادر جس طرح گڑ گڑا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تے رب دے نال چگڑ چگڑ کے رب کو دعا کر دے پہنے، اللہ انہاں 313 دی مدد فرما، اللہ مسلمانہ دی مدد فرما۔ راویاں دے نے کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں تے آپ دی چادر نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھائی اور اٹھا کے کہ آپ دی کمر نو پچھو آ کے دبوچ لیا، پکڑ لیا، کیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، کفا کا مناشد تقوی، کہ اللہ کے رسول آپ نے جو اللہ کو پکارا ہے یہ کافی ہے، اللہ نے سن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آن قریب اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر رب نے بچیاں دے بھی تھرو، نوجوانہ دے بھی تھرو، بزرگاں دے بھی تھرو، تھوڑا اسلحہ ہون دے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو فتح یاب کیتا۔ تے آج کون نہیں جاندا کہ اسلحے دے اندر پاکستان پیچھے، فوج دی تعداد دے اندر پاکستان پیچھے، طیاریاں دی تعداد دے اندر پیچھے، جناب ان کے پاس رافائل ہے، پاکستان کے پاس رافائل نہیں ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیتا کہ اج بھی کافر دے دل دے اندر خوف ہے تے اسلام دا، اور اسلام دے نام تے بڑھن والے ملک پاکستان دا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں چیزاں دی ہی سانو تعلیم دیتی ہے۔ اور ساڑھے سب واسطے آخری بھی میرا پیغام ہے کہ ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر آج 2-4 لوگوں کی وجہ سے کفر لرزتا ہے
اگر سارے اسلام کے پابند بن جائیں تو پھر کفر کی کیا حالت ہوگی؟ پھر کفر کبھی بھی اسلام کے اوپر، اہل اسلام کے اوپر حملہ آور ہو کے ظلم کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ پاک لو دعائے رب العالمین انسان صاحب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔